بہاول نگر سے ہمارے تحصیل رپورٹر خالد فاروق وٹو کی رپورٹ کے مطابق ضلع بہاول نگر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 14 لاکھ روپے مالیت کا 400 کلو ملاوٹی دیسی گھی اور 300 کلو مضر صحت ناقص مرچیں چھاپے کے دوران برآمد کر کے تلف کر دیں اور 2 فوڈ مالکان کو 2,60,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ماہ مقدس میں شہریوں تک محفوظ خوراک پہنچانے کے لیے فوڈ ٹیمیں دن رات متحرک ہیں۔ فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاع پر بہاول نگر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا دیسی گھی، ملاوٹی مرچیں اور بیسن تلف کر دیا، جو ماہ رمضان میں شہریوں کو فروخت کیے جانا تھا۔ فوڈ قوانین کی خلاف ورزیوں 1 یونٹ کی پروڈکشن بند کرنے کے علاوہ 3 FIRs اور 2 فوڈ مالکان کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ ماہ رمضان میں شہریوں کو معیاری خوراک پہنچانا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اولین فریضہ ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے ہمارے نمائندے بیورو چیف نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ DPO منڈی بہاؤالدین کا پولیس لائنز کا دورہ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید عبدالرحیم شیرازی نے زاہد محمود گندل شہید پولیس لائنز میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی اور اہلکاروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی۔ پولیس لائن کی سیکیورٹی اور جوانوں کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ سید عبدالرحیم شیرازی، DPO منڈی بہاؤالدین۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام ضلع بھر میں فہم قرآن مہم جاری۔ شہداد پور بیورو چیف ڈسٹرکٹ سانگڑ ڈاکٹر عبدالخالد حی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مناسبت سے جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع سانگڑ کی جانب سے ہر دل تک قرآن کی روشنی پہنچانے کے لیے دعوتی اور تربیتی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ضلعی ترجمان کے مطابق ضلع بھر میں خواتین کو قرآن کریم کی تعلیمات روشناس کروانے کے لیے بڑے پیمانے پر دورہ قرآن اور شارٹ کورسز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ضلع سانگڑ کے مختلف شہروں اور گوٹھوں میں 35 مقامات پر مکمل دورہ قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن فہمی کو آسان بنانے کے لیے 15 مختلف مقامات پر خصوصی شارٹ کورسز جاری ہیں، جن کا مقصد جدید طرز پر قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ تعلیمی نشست کو مزید بابرکت بنانے کے لیے صلاۃ التسبیح کا خصوصی اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ ان اجتماعات کا مقصد خواتین میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ان تمام مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر خواتین کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے۔ خواتین قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا عزم کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے ضلع سانگڑ کی تمام خواتین کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان نورانی محافل میں شرکت کریں تاکہ اس بابرکت مہینے میں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے عہد کو پورا کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ایکسپریس میڈیا ٹی وی اختر سردار چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے وفاقی اور صوبائی محکموں کے افسران پر زور دیا ہے کہ وہ گورننس میں بہتری اور عوام کی مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں اور ان میں حائل رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کریں۔ ملک کے سیکیورٹی منظرنامے کے پیش نظر قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں میں تعاون مزید موثر کیا جائے اور عوام کو بھی امن دشمن عناصر سے چوکنا رہنے کا احساس دلایا جائے۔ اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کی جائے۔ انہوں نے یہ بات اپنے دفتر میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیوں کے ڈویژنل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے ضلع کے بارے میں گورننس میں بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے امن و امان برقرار رکھنے اور مؤثر مانیٹرنگ کے لیے دیہات اور محلہ لیول پر کمیونٹی کی شرکت پر زور دیا اور اس سلسلے میں نمبرداروں کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے رمضان المبارک کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے مالی امداد کے حصول کے لیے نادرا سینٹرز پر عوامی رش کو کنٹرول کرنے اور کسی ناخوشگوار حادثے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ خبر شامل کر رہے جام شوروں سے ولید بلیدی کی رپورٹ کے مطابق سندھ یونیورسٹی سوسائٹی میں مبینہ بے ضابطگیاں، رہائشیوں کا شدید احتجاج۔ جام شوروں سندھ یونیورسٹی سوسائٹی میں انتظامی بے ضابطگیوں اور مبینہ کرپشن کے الزامات سامنے آ گئے ہیں، جہاں رہائشیوں نے صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رہائشیوں کے مطابق سوسائٹی میں صفائی کا نظام انتہائی ابتر ہو چکا ہے اور مختلف مقامات پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ پرائیویٹ سیکیورٹی سسٹم بھی ختم کر دیا گیا ہے، جس
جس کے باعث مکین عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی گھر سے پانی، سیکیورٹی اور صفائی کی مد میں 700 روپے وصول کیے جاتے تھے، تاہم اب یہ رقم بڑھا کر 1500 روپے فی گھر کر دی گئی ہے، مگر عملی طور پر نہ صفائی کا مناسب انتظام ہے، نہ ہی سیکیورٹی کی کوئی مؤثر نظام موجود ہے۔ تعمیراتی کام سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ 600 گز کے پلاٹ پر 4 لاکھ روپے قانونی چالان مقرر ہے، لیکن 200 گز کے پلاٹ پر بھی 1.5 لاکھ روپے چالان وصول کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے سراسر ناانصافی قرار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق موجودہ سوئٹس سیکرٹری کو مکمل رکنیت کی مدت پوری کیے بغیر ہی عہدہ سونپ دیا گیا، جس پر ماضی میں بھی تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ رہائشیوں کا الزام ہے کہ مذکورہ سیکرٹری کو بااثر شخصیات کی پشت پناہی حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سوسائٹی میں جاری مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کروائی جائے اور ذمہ داران کے خلاف جائے تاکہ مکینوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ایکسپریس میڈیا ٹی وی اختر صدار چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ساہیوال کے 1 ونڈو سیل کی نئی تعمیر شدہ عمارت کا دورہ کیا۔ انہوں نے 1 ونڈو سیل میں قائم مختلف برانچز کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ساہیوال کے 1 ونڈو سیل کی نئی تعمیر شدہ عمارت کا دورہ کیا۔ انہوں نے 1 ونڈو سیل میں قائم مختلف برانچز کا تفصیلی معائنہ کیا، وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری بورڈ اسسٹنٹ کمشنر جنرل غلام حسین بھٹی اور ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن آفیسر جناب حامد یاسین اور بورڈ کے انجینئر انچارج سید قاسم احمد شاہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہیں نئی عمارت، جدید سہولیات اور سروس ڈلیوری کے نظام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے مختلف شعبہ جات کے دورہ کرتے ہوئے افسران و عملہ کی کارکردگی کو سراہا اور شہریوں کو بروقت اور شفاف خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے انتظامیہ کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ تعلیمی اداروں میں جدید نظام اور عوامی سہولیات کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ایکسپریس میڈیا ٹی وی اختر صدار چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت شہر میں جاری منصوبوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فنانس شفیق احمد ڈوگر، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن شیخ اشفاق احمد سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی، جس میں اندرون اور بیرون جنرل بس اسٹینڈز، جی ٹی روڈ سے ملحقہ بس ٹرمینلز اور سلاٹر ہاؤس کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن افسران نے منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ہدایت کی کہ زیر تعمیر جنرل بس اسٹینڈ میں اکاڑا، چیچا وطنی، پاک پتن شریف میں جانے والی بسوں کے علاوہ کے لیے الگ الگ جگہ مختص کی جائے تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی، دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بس اسٹینڈ میں ٹکٹ کاؤنٹر، کینٹین، سی سی ٹی وی کیمروں پر مشتمل کنٹرول روم، کشادہ انتظار گاہ، خواتین اور حضرات کے لیے علیحدہ واش رومز اور پینے کے صاف اور ٹھنڈے پانی کے لیے واٹر کولر اور فلٹریشن پلانٹ کی سہولت لازمی فراہم کی جائے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تعمیراتی کام کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے تاکہ شہری جلد از جلد ان سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ مزید برآں جنرل بس اسٹینڈ میں اضافی سہولیات کی فراہمی کے لیے آر ٹی اے سیکرٹری سے بھی معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ سلاٹر ہاؤس میں ویٹرنری ڈاکٹر کے لیے علیحدہ کمرہ، ڈاکٹر روم اور جانوروں کو باندھنے کے لیے مناسب اور محفوظ جگہ کا باقاعدہ انتظام کیا جائے تاکہ صفائی اور حفظان صحت کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہریوں کو معیاری اور جدید سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور تمام منصوبوں کی باقاعدہ نگرانی جاری رکھی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ایکسپریس میڈیا ٹی وی اختر صدار چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے الیکشن کمیشن کی زیر تعمیر دفتر کا دورہ کیا، جس کا مقصد تعمیراتی کام کے معیار اور رفتار کا جائزہ لینا تھا۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے افسران کے علاوہ ایم ڈی واسطہ تنویر احمد سندھو بھی کمشنر کے ہمراہ تھے تاکہ تکنیکی مسائل کا موقع پر ہی جائزہ لیا جا سکے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے الیکشن کمیشن کی زیر تعمیر دفتر کا دورہ کیا، جس کا مقصد تعمیراتی کام کی رفتار
اور معیار کا جائزہ لینا تھا۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے افسران کے علاوہ MD واسا تنویر احمد سندھو بھی کمشنر کے ہمراہ تھے تاکہ تکنیکی مسائل کا موقع پر ہی جائزہ لیا جا سکے۔ کمشنر نے بورڈ، بلڈنگ، الیکشن کمیشن آفس اور دیگر متعلقہ سرکاری عمارتوں پر سیوریج کے دیرینہ مسائل پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ ان عمارتوں کے لیے سیوریج لائنوں کا ایک جامع اور مؤثر پلان فوری طور پر تیار کیا جائے۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے زور دیا کہ پلان کی منظوری کے بعد سیوریج لائنیں بچھانے کا کام بغیر کسی تاخیر کے شروع کیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رپورٹر سجاد حسین کھچی خبر شامل کرتے ہیں۔ سجاد حسین کھچی کی رپورٹ کے مطابق سر سید گرامر اسکول اڈا لنڈو اہل علاقہ کے لیے چھوٹی عید بڑی خوشخبری۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں عید الفطر تک سر سید گرامر اسکول اڈا لنڈو میں داخلہ فری۔ بانی ادارہ میم سائمہ یاسین نے اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا۔ سر سید گرامر اسکول نے داخلہ فری کر دیا۔ سالانہ تقریب انعامات نہایت جوش و خروش کے ساتھ کی گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ بانی ادارہ میم سائمہ یاسین نے پیغام دیا کہ بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کے مستقبل کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اسکول کا کام صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر سربراہ ادارہ سر یاسین صاحب نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ آپ کے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ہم ان کے 100% رزلٹ کے ذمہ دار ہیں۔ سر یاسین نے کہا کہ ہم اپنے اسکول کے بچوں کا مستقبل ایسے سنواریں گے کہ بچوں کو آنے والے وقت میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو آسانی سے سامنا کر سکیں۔